1973 کے آئین میں مختلف اوقات میں جو ترامیم کی گئیں، خاص طور پر ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، اور اس کے باوجود بھی یہ آئین آج بھی زندہ سلامت ہے۔ کس طرح 1955 میں پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا گیا، اور پھر کس طرح ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو بن پوچھے 3 سال کی ان کو رعایت دے دی، اور اسی طریقے سے آئین پاکستان کو بسا اوقات ری رائٹ بھی کیا گیا۔ اور آج 1 سال ہو گیا یہ کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے۔ جب ابھی ہمیں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو میری پارٹی کے بڑے بزرگ، میں نام نہیں لوں گا، میرے پاس آئے اور انہوں نے مبارکباد دی مجھے۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آپ نے 10 دن پہلے بھی مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو آج اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ اتحادی حکومت 1 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ اگر آج 1 سال ہو گیا ہے، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ ٹھان لیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے، بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، میاں نواز شریف میرے قائد نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے میرے الیکشن میں، ANP نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، اسی طرح JUI اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیز نے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر ہم نے معاملات کو چلانا ہے، تو بڑے بڑے معاملات اور چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں۔ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو میں سلام کرتا ہوں، جنہوں نے کانفرنٹیشن کے بجائے کنسلٹیشن کا راستہ اپنایا اور پاکستان کو آج آئین دیا۔ اور دیکھیے، ان تمام ترامیم کے باوجود چاروں صوبوں میں کہیں پشتو بولی جاتی ہے، کہیں ہندکو بولی جاتی ہے، کہیں پنجابی، کہیں بلوچی، کہیں سندھی، اور دوسری زبانیں کشمیری اور دوسری زبانیں، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن یہ وہ آئین ہے 73 کا آئین جس نے پاکستان کی چاروں اکائیوں میں ایک لڑی میں پرو رکھا ہے، اور قیامت تک یہ پرو کے رکھے گا انشاءاللہ۔